الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ تمام جناب جتنی بھی اولاد ہے آپ کی ہے، آپ کے ساتھ منسوب ہے اور آپ ابو البشر کا لقب بھی ہے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ وہ خاص مقام کیا تھا کہ سب فرشتوں نے مل کر حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اب یہ سجدہ کس وجہ سے تھا، اس میں بھی شارحین کی اپنی گفتگو ہے۔ تو بعض نے تو کہا کہ وہ جو سجدہ تھا وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا تو فرشتوں نے اس نور کو سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد کسی بھی فرشتے نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ ہے ایمان والو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھو۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ زندگی میں قیامت تک کیسے ہی ہوگا، ختم ہو جائے گا سب کچھ، پھر بھی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر باقی رہے گا۔ سب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیوں کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کا نام باقی رہے گا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود۔ پھر ایک اور معجم الاوسط کی روایت ہے، 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 356 کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی بھی امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جب وہ بندہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جب وہ بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے کہ اس بندے کو نفاق اور جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کتنی مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ تو زندگی مختصر ہے۔ حضرت متشم اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کائنات نے، خالق چہچہات نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ ہمیں بیان ملتا ہے کراچی سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ دعوت اسلامی کے انڈر مسجد ہے،
تو اس دفعہ جو بیان تھا وہ تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کچھ جمعے پہلے میں نے حضرت بلال حبشی پر جتنی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تو ہم نے سیرہا گفتگو کی، اگر آپ کو یاد ہو تو کافی ڈیٹیل سے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو مکمل کر چکا ہوں، لیکن جس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے اور کچھ مشورے کے بعد جو بیان میں نے آج آپ کے سامنے کرنا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمیں بڑھ چڑھ کر ایسے دین کے معاملے میں آگے اللہ پاک ہمیں بڑھنے چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلدی گھر سے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے تذکرہ موت کرنا ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے یہاں سے واپس بھی جانا ہے۔ عالم ارواح، عالم برزخ، عالم دنیا، عالم ہاہوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت، اتنے زیادہ عالم ہیں۔ اب عالم اتنے زیادہ ہیں لیکن انسان نے آخر ایک دن یہاں سے کوچ کرنا۔ اب انسان نے مرنا تو ہے ہی ہے، یہ ہے کہ جس بندے کو بھی اللہ رب العالمین نے زندگی بخشی ہے اس نے دنیا سے ایک دن ضرور جانا، چاہے وہ کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا شیخ ہو، ابدال ہو، یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی موت آئی ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی زندگیاں ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے خالی 950 سال تک تبلیغ فرمائی تھی، 950 سال تبلیغ، تو خود فرمایا ان کی عمر کتنی زیادہ ہو۔ ہماری تو عمریں ہے ہی نہیں، ہماری عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، بس اس سے زیادہ ہماری عمر نہیں ہے۔ ہماری عمریں بہت کم ہیں، لیکن بجائے ہمیں کہ اب قرآن کہتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جتنے بھی زمین پر چوپائے ہیں، یہ جتنے بھی انسان ہیں سارے ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب میں پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں نا، میں لکڑی کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں، میں جناب والا رزق عطا فرماتا ہوں۔ میں نے یہ زمین کس کے لیے بچھونا بنائی؟ میں نے آسمان کو اس کے لیے بنایا، میں نے پہاڑ کس کے لیے بنائے؟ میں نے یہ سارا کچھ کس کے لیے بنایا؟ صرف انسان کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، کیونکہ لوٹ کر ہم نے یہاں سے پھر واپس جانا ہے۔ لیکن آج کوئی بھی مسلمان ہے، دیکھ رہے یہاں پر گفتگو مسلمانوں سے ہو رہی ہے، کافروں سے گفتگو نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی مسلمان ہے اس کو ایک ہی فکر ہے، وہ فکر ہے ذریعہ معاش، کہ میں کماؤں کس طرح، میں نے کتنے پلاٹ لینے ہیں، میں نے کتنے کوٹھیاں بنانی ہیں، کتنے مکان بنانے ہیں۔ ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ حالانکہ رزق کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے رزق کا رازق نے خود ذمہ اٹھایا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی بھی ایک قرآن کی آیت، مجھے کوئی بھی ایک حدیث مبارکہ، مجھے کوئی بھی ایک فقہاء صالحین ابدال کا کوئی ایک قول دکھا دیں کہ جس میں یہ فرمایا کہ تم ساری زندگی جو مرضی کرو تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ مجھے بتائیں نا کوئی ایک جگہ دکھا دیں۔ یہ تو فرمایا کہ رزق کا ذمہ میرا ہے، رزق میں دوں گا رزق۔ جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمیں نہیں پتا، میں نے یہاں سے اگر مری جانا ہو یا کسی بھائی نے دبئی جانا ہو، کہیں پر جانا ہو، تو 1 مہینہ پہلے ابھی ویزا بھی نہیں لگتا تو ہم پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے جناب والا کہ میں نے باہر جانا ہے تو میں نے یہ سوٹ اکٹھے رکھنے، اپنے ساتھ رکھنے ہیں، اور میں نے اتنے دن کے لیے جانا ہے، میں نے اتنی جوتیاں رکھنی ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، وہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے، سارا کچھ ہمیں پتا ہے۔ وہ تو چھوڑو مہینے کے بعد چھوڑو، اگر 3 دن کے لیے میں کہیں جائے نا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے گھومنے پھرنے کے لیے تو ہم ساتھ اتنے سارے کپڑے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے۔ اب یہاں آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، کوئی کار پر ہے، کوئی پیادل ہے، کوئی سائیکل پر، کوئی موٹر سائیکل پر، منزل ایک ہی ہے، آنا سب نے مسجد میں، آنے کا انداز اور ہو رہا ہے، لیکن اس دنیا سے ہم نے پردہ فرما جانا ہے۔ کوئی بستی، کوئی جناب والا گھروں کے اندر رہ رہا ہے، محلات میں رہ رہا ہے، وہ بھی رہا ہے، رات وہ بھی گزار رہا ہے، رات میں بھی گزار رہا ہوں، کوئی فٹ پاتھ پر سو رہا ہے تو کوئی عالیشان محلات میں سو رہا ہے، رات سب کی گزر رہی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا نے ایک دن کیا ہونا ہے؟ فنا ہو جانا۔ جیسے کہ سورہ مدثر کی آیت اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، رہینہ کہتے ہیں گروی
لفظ گروی کے لیے لفظ موجود ہے. فرمایا ہر جان اس کے لیے گروی ہے, ہر جان اس کے لیے گروی ہے. اب آپ سوچیں گے کیسے؟ میں نے ایک بندے سے قرض لینا ہے, تو جس بندے سے میں نے قرض لینا ہے وہ یہ کہے گا جی تجھے کوئی گواہ دو, ظاہر بات ہے تم کوئی مجھے ثبوت دو, کوئی ایک اچھا بندہ دکھاؤ تو پھر میں تمہیں قرض دوں گا. اب وہ بندہ ظاہر بات ہے قرض تب دے گا جب میں بطور امانت اسے ایک گواہ پیش کروں گا, تو وہ مجھے قرض دے, یا مجھے بندہ نہیں ملا, مجھے بندہ نہیں ملا. اب کیا کیا میں نے, کوئی زمین, کوئی کاغذات, کوئی سونا چاندی وہ بطور گروی رکھوا دی. ذرا مثال آپ نے سمجھ رہے, میں قرآن سے آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس نے وہ گروی رکھوا دی ہے. اب جب وہ گروی رکھوانے کے بعد اس کا وہ سارے معاملات طے ہو گئے, وہ قرض اس نے واپس اس بندے کو لٹا دیا. اب وہ بندہ کہتا ہے میری وہ چیز واپس کر جو تجھے میں نے رکھوائی تھی, جس کو آپ گروی کہتے ہیں. اب اسی طرح یہاں پر بھی کسبت رہینہ کا لفظ موجود ہے کہ انسان کی ساری زندگی گروی ہے. مطلب کیا کہ علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھ دیے, ہمیں آنکھیں عطا کی, ہمیں زبان عطا کی, ہمیں قدم عطا کیے, پاؤں عطا کیے چلنے کے لیے. لیکن اگر ہم اسے جائز طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہی سارا کچھ ہمیں ہمارے جسم کو راحت پہنچائے گا. کیسے؟ فرمایا اصحاب الجمین. پھر یہ جو دائیں طرف والے لوگ ہیں نا, دائیں طرف والے لوگ ہیں, یہ پکے پکے جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں. اب اس کی پھر تفسیر بیان ہوئی تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہاں سے مراد, یہ گروی سے مراد یہ ہے کہ انسان آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے. انہوں نے کہا پرواز سے مراد کیا ہے؟ فرمایا انسان اپنی آنکھ کو, اپنے کان کو, اپنے جسم کے اعضاء کو بالکل اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق گزارتا ہے. تو یہی بات پھر فرمایا اسی لوگ, یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, فرمایا یہ لوگ پھر جنتی, انہوں نے کنارہ کش کر لیا ہے. پھر فرمایا اصحاب الجمین, یہ جو دائیں طرف والے, سورہ مدثر کی آیت ہے, فرمایا پھر ان سے مراد کیا ہے؟ اصحاب الجمین سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہی نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی ساری گزار دی. اصحاب الیمین سے مراد یہ. اب اصحاب الیمین سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دائیں طرف کے لوگ ہیں, یہ دائیں طرف کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سارا کچھ اپنا زندگی ساری اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی. انہیں پتہ یار ہم نے یہاں سے جانا ہے, پاک اور صاف ہو کر جائیں, اپنے نفس کو بھی پاک رکھیں, اپنے جناب والا وجود کو بھی پاک رکھیں. ظاہری بات ہے اس وجود میں قبر کے اندر چلے جانا ہے. حضرت ذی وقار اللہ رب العالمین اپنی غریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے, فرمایا کل من علیہا فان, فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا نہ کوئی بلندی رہے گی, نہ کوئی پستی رہے گی, نہ کوئی خم رہے گا, نہ کوئی مستی رہے گی, نہ جناب والا کوئی بستی رہے گی, نہ کوئی شہر رہے گا, نہ کوئی بڑھاپا اور نہ کوئی جوان رہے گا, نہ کوئی آقا اور نہ کوئی غلام رہے گا, نہ کوئی تاج اور نہ کوئی جناب والا شہنشاہ رہے گا. ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے. وہ بچہ ہے تو اس نے بھی مرنا ہے, وہ بزرگ ہے تو اس نے بھی مرنا ہے. الہ العالمین پھر کس چیز سے باقی رہ جانا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی, ارے جس کو بقا ہے وہ تیرے رب کی ذات, ہر چیز کو بقا. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جناب والا انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ہر انسان نے جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اب ادھر جب موت کا وقت قریب آیا, میرا بھائی, میرے والد صاحب اور سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے. اب کوئی رو رہا ہے, کوئی جناب والا رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. اب یہ بندہ اس طرح لاچار پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر. اب مرنے کا وقت قریب آیا. علماء فرماتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک طرف دروازے میں کھڑے ہیں اور دروازے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ندا دیتے ہیں, تم لوگ کس وجہ سے رہے ہو؟ میں پہلی دفعہ نہیں آیا, میں آج بھی آیا ہوں, اس کے بعد بھی آؤں گا. اس بندے نے تمہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے. اب انسان جناب والا مرنے کے قریب آ گیا. اب جناب والا وہ جیسے قریب جاتا جا رہا ہے. اب موت کی کیفیت کو بیان کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے کسی نے پوچھا اے موسیٰ یہ تو بتائیں موت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامنے زندہ بکری کھڑی ہو، اب جب سامنے زندہ بکری کھڑی ہو تو اس کی کھال کو کھینچ دیا جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوگی اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے۔ جب یہ سارا کچھ انسان کے سامنے موجود ہو، کہتے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گزرے، بڑے عابد تھے، بڑے نیک اور پرہیزگار قسم کے لوگ تھے، اب جناب والا کچھ قبرستان کے قریب سے گزرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی الہ العالمین اگر ہمیں حکم ہو تو ہم مردوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ قبر والوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو، اب جیسی 2 رکعت نفل ادا کیے، نفل ادا جیسے ہی کیے سلام پھر ایک مردہ قبر سے باہر آ گیا، اس کی جناب والا جو موت تھا اس پر خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ان بزرگوں نے پوچھا تجھے مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اس نے کہا مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ابھی تک موت کا خوف موت کا خوف ابھی تک باقی ابھی تک باقی ہے۔ کس کے لیے ہم یار خدا کے لیے آ جائیں یار، بس کیا عمریں ہماری، کیا عمریں بتائیں نا، 40 سال 50 سال 60 سال عمریں سے بڑی کیا عمر؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، ہے اللہ کے نبی میرے بچوں کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اچھا جی بتاؤ بی بی تیری بچوں کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 200 سال 300 سال۔ میں نے تمہید میں یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ فرمائی ہے، اب ان کی عمر کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس بات پر پریشان ہے کہ تیرے بیٹوں کی عمر 200 سال ہے یا 300 سال ہے، تیرے بچے مر جاتے ہیں۔ فرمایا قرب قیامت ایک امت ایسی بھی آئے گی، فرمایا جن کی عمر 40 سال 50 سال یا 60 سال ہوگی۔ وہ موئی جو تھی وہ عورت ہی بڑی پریشان ہو گئی اور آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو گئی، کہنے لگے ہے اللہ کے نبی وہ پھر مکان تو نہیں بنائیں گے، وہ جناب والا پھر شادیاں تو نہیں کریں گے؟ فرمایا اتنے مکان تو تم لوگوں نے نہیں بنائے جتنے مکان وہ بنائیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے میں تعجب میں پڑ گئی، حیران ہو کر وہ عورت بولی، کہتی ہے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے میری عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے، میں ساری زندگی سجدے میں پڑی رہوں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں علماء کے اقوال بھی موجود ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج میں اور آپ یہ تو بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، سوچنا بھی چاہیے، گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن کبھی بستر پر جا کے آپ نے شام کو یہ بھی سوچا ہے بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی، جا بھائی نیند کی گولیاں لے آ میں گولی کھا کے سو جاؤں؟ اللہ کے بندے نہیں کبھی آپ یہ سوچیں کہ کس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اب قبر تو اتنی بڑی ہوگی، چھوٹی جناب والا اس کی جو ہر انسان کے مطابق ہوگی، اب مومن کی قبر تو بہت بڑی ہوگی، لیکن بعض لوگوں کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا تجھے اتنے بڑے محل کے اندر علی شان محل کے اندر ایک بیڈ پر بھی تجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے تو سوچ الہ العالمین میں نے سارا دن آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کہیں اپنے بھائی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں اپنے بیٹے کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں حلال کما کر آیا ہوں، میں نے کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا، وہ گولیوں سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بار یہ سوچ اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر۔ ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے انسان پہلے سوچنا شروع کر دیتا ہے میں اپنے بچے کو اس کالج اور یونیورسٹی اور سکول کے اندر داخل کرواؤں گا، ہاں سوچنا غلط بات نہیں ہے، لیکن تو نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر کے معاملے میں کیا ہوگا؟ اگر تو نے قبر کی جناب والا دہشت کا ذکر پڑھنا ہے تو پھر صحابہ کے اقوال پر ابو بکر کی سیرت کو پڑھ، عمر کی سیرت کو پڑھ، عثمان کی سیرت کو پڑھ، طلحہ اور زبیر کی سیرت کو پڑھ، عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو پڑھ، وہ صحابہ جن کو میرے مصطفیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، وہ بھی قبر کا تذکرہ کر کر کے روئی جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان یہ ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں نہ روزے نہ حج نہ زکوٰۃ ہے، پھر بھی کسی قسم کی فکر نہیں ہے۔ اتنا بھی ہمیں پتہ ہے یار پل کی خبر نہیں،
باپ بوڑھا چارپائی پر ہوتا ہے، نوجوان اولاد مر جاتی ہے، باپ بوڑھی جناب والا چارپائی پر ہوتی ہے، نوجوان بیٹی مر جاتی ہے، ساس اور بہو جناب والا نوجوان ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں چھوڑ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آخر فکر کرو تو اپنی آخرت کی فکر کرو، ہم نے قرآن کو کتنا جناب والا وقت دیا ہے، ساری زندگی جناب والا کمانے میں گزر گئی اور کھانے والے کوئی اور ہیں۔ علی پاک ایک مکان بنانے والے کے پاس سے گزرے، وہ مکان بنا رہا تھا، علی پاک نے اسے فرمایا، علی پاک نے فرمایا تو بنا کسی اور کے لیے رہا ہے، بنا تو رہا ہے لیکن اس مکان میں رہے گا کوئی اور۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہم نے کیا کیا ہے، سوچیں ذرا آج، مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کے سامنے کیا لے کے جائیں گے، ہمارے پاس ہے کیا؟ پھر میں نے آپ کے سامنے موت کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ ہم وہاں پر کیا لے کے جائیں گے، وہاں پر کیا مال کام آئے گا؟ فرمایا جو مرنے والا ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، وہ ایسے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی تو کون ساتھ دیتا ہے؟ ادھر سے بھی انسان کی روح نکلتی ہے، بچے نے انگوٹھی بھی اتار لی، جناب والا جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، اور جناب والا وہ کپڑے اتار کر پھر جیسے ہی مردے کو جناب والا وہاں لٹایا جاتا لٹایا، اب امام صاحب کا انتظار ہو رہا کسی کا آ کر مجھے جناب والا سے بندے میرے والد صاحب کو یا بھائی کو غسل دے دے، پھر کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، وہی رشتہ دار کہتے ہیں جنہوں کے لیے ہم نے ساری زندگی اپنی جوانی بھی لٹا دی، وہی رشتہ دار کہتے ہیں شاہ جی کے جلدی جلدی کرو ہم نے بڑے دور جانا ہے، وہی رشتہ دار کہتے ہیں، وہی بیٹے کہتے ہیں ابھی باپ کو قبر میں نہیں اتارا، اب آؤ ذرا قبر کا منظر کشی بھی کرتا چلا جاؤں۔ اب انسان کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا، حضرت اسرائیل نے کہا میں آپ کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے، لیکن جب میرا وقت وصال قریب آ جائے تو نے میرے پاس آ کر مجھے نشانیاں بتانی ہے تو میں پھر تیاری کر لوں گا، اللہ کے نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اب جب حضرت اسرائیل تشریف لے آئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں، کہا کہ میں نے تجھے ابراہیم کہا کہ اے اسرائیل کس قسم کا تو میرا دوست ہے، تجھے میں نے کہا بھی تھا کہ تو مجھے نشانیاں بتائیں۔ ہم جو سارے بیٹھے ہوئے سوچیں ذرا اس بات کو سوچ کر پھر اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اسرائیل پاک نے کہا ابراہیم پاک یہ بھی تو دیکھیں، آپ بچے تھے نوجوان ہو گئے، آپ نوجوان تھے بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال جناب والا کالے تھے سفید ہو گئے، کمر بھی آپ کی جھک گئی ہے، انسان کے مرنے کی یہی نشانیاں ہیں۔ فرمایا پھر انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے، شاہ جی وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے خواب دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ابھی بھی سو رہا ہوں، اس کو یقین نہیں آتا کہ مجھے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہی بچے کہتے ہیں جناب والا ہم اپنے والد کو قبر میں دفنا کر آگے، چلو ذرا جائیداد کا بٹوارا بھی کرتے ہیں، وہی بہنیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں، مجھے بھی میرا حصہ دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا غلط بات ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ کام کرنا غلط بات ہے، آپ اپنی اولاد کا بھی سوچیں، یہ بھی ماں باپ پر حقوق ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں ہم جب قبر میں جائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، ہر کوئی جناب والا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب آگے تھوڑا سا چلے کس طرح کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی مجھے وہ حشر کا وہ میدان کا جناب والا جب قبر سے نکالا جائے گا وہ مجھے منظر تو بتائیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر لباس نہیں ہوتا، فرمایا جب قبر سے مردوں کو اٹھایا جائے گا ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی لباس نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، عرض کی ہے اللہ کے نبی کیا لوگ جناب والا ڈریں گے نہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا میرے ساتھ والا کون ہے، ہر کوئی جناب والا میدان محشر کی طرف بھاگے گا۔ اب جب انسان کو قبر میں لایا گیا، اب باپ بھی گیا،
بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، چچا بھی گیا، اب قبر میں آ گئے منکر نکیر۔ اب منکر نکیر کی بھی تھوڑی سے میں آپ کو وضاحت بیان کرنا چاہوں۔ اب منکر نکیر کی بڑی بڑی جناب والا آنکھیں، اور مفسرین نے فرمایا ان کی ایک آنکھ بڑی بڑی دیگ سے بھی بڑی ہوگی، بڑی خوفناک اور صورت ہوگی۔ دو دانت جو ہاتھی کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے دانت ہوں گے، وہ زمین کو چیرتے چیرتے جناب والا قبر کے اندر آ جائیں گے۔ اور میرے مصطفیٰ نے پھر یہ بھی منظر بیان فرمایا، میرے سرکار نے فرمایا قبر ہر کسی کو دبائے گی۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، آج ہمیں رونا نہیں آتا لیکن صحابہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی قبر ہم سب کو دبائے گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں صحابہ، لیکن مومن کو دبانے کا طریقہ اور ہے، کافر کو دبانے کا طریقہ اور ہے۔ فرمایا مومن کو قبر کس طرح دبائے گی؟ فرمایا جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگاتی ہے، قبر بھی اسی طرح مومن کو دبائے گی۔ تو فرمایا پھر کافر کو دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جب کافر کو دبائے گی آپس میں پسلیاں اس طرح مل جائے گی۔ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کافر کی چیخ کو سنے گی، پھر موت کے فرشتے جناب والا منکر و نکیر اندر آ جائیں گے۔ اب جب منکر و نکیر قبر میں آ جائیں گے پھر اس بندے سے سوال ہوگا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب جب ایک بندے کو پہچان ہی نہیں ہے، مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوا، قرآن اس نے کبھی کھولا نہیں ہے، حلال کام کبھی کیا نہیں ہے، آنکھوں کو ہمیشہ حرام سے نم کیا، وہ اللہ رب العالمین کی پہچان کیسے کرے گا؟ اگر تو بندہ ہوا جنتی تو پھر حدیث پاک کے لفظ موجود ہے وَأَفْرِشُوهُنَّ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُنَّ فِي الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ۔ فرمایا جب یہ بندہ کہے گا میرا اللہ ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، میرا دین میرا اسلام ہے، جس ہستی کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر حدیث کے لفظ اللہ فرمائے گا اس کے لیے جنت میں جنت سے بچھونا بچھا دیا جائے۔ اب جنت سے ایک بچھونا لایا جائے گا، اس کی قبر میں بچھا دیا جائے گا۔ فرمایا وَأَفْرِشُوهُنَّ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُنَّ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا پھر اسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، پھر فرمایا جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے۔ لیکن جب یہاں ہوگا گناہگار بندہ یا کافر بندہ، ایک بات یاد رکھیے گا عذاب قبر پر حق عذاب قبر برحق ہے، وہ کیسے میرے رب کی پہچان کرے گا؟ مجھے بتائیں نا یار، ایک چیز کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، میں کہتا ہوں یار یہ بھائی اٹھیں یار یہ ساؤنڈ چلائیں، وہ کہہ گئے بھائی مجھے چلانا ہی نہیں آتا، میں نے کبھی سیکھا اس کے بارے میں نہیں، مجھے نہیں چلانا آتا۔ تو جب مر ربک کا سوال ہوگا تو پھر آگے سے کیسے ہم رب کی پہچان کریں؟ مجھے بتائیں نا، جب ایک چیز کے بارے میں ہم نے پہچان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، کبھی اس طرف ہم آئے نہیں ہیں، تو پھر ہم پہچان کیسے کریں گے؟ وہ دین کے جو مسجد میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے، وہ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، وہ دور نران کے غان مری کہیں گھومنے چلے گئے۔ مجھے بتائیں نا ہم اس دین کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ دین جو کہتا ہے بیٹھ کے سیکھو، بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی بزرگوں سب کو کہتا ہے بیٹھ کے سیکھو، لیکن اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی بات چوک میں جائیں آپ کو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، اکثر رات کو جانا ہوتا ہے جب واپس تو چوکوں میں کئی کے نوجوانوں کو دیکھ کے دل جلتا ہے ہمارا۔ پہلے سنتے ہوتے تھے کہ یار وہ اللہ کے ولی نے ایک ہی رکعت میں سارا قرآن ختم کر دیا، وہ جی ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ پھر اللہ معاف کرے ہمارا یقین کامل ہے، دل میں کبھی کبھی بات آتی تھی عبید بھائی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب میں آج نوجوان کو ساری رات موبائل پر گزارتے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ سچ کہتے ہیں، واقعی انہوں نے ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزاری ہے، ساری رات دین کی تلاش میں گزاری ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کیا کمی ہے ان کو یار، جنت کے سردار، امام حسن سے جنت کے سردار، پھر بیٹے فاطمہ یا اللہ اتنا چھوٹا دن بنا، اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، ایک سجدہ مکمل نہیں تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ادھر سے اسلام پھیرے، ابھی علامہ صاحب ادھر سے اسلام پھیرا نہیں، ایک طرف دوسری طرف اسلام نے پیچھے مسجد ساری خالی، یہ دین کی پہچان ہے۔ اگر محفل میں گئے بھی محفل میں عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں گئے،
ساری رات جاگتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، آج کے سم کے بس آج کل کے پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں، اور جب صبح کا فجر کا وقت آتا ہے مجھے نیند آ جاتی ہے۔ حالانکہ اس بندے سے وہ بندہ ٹھیک ہے جس نے عشاء کے ساتھ عشاء کی باجماعت نماز ادا کی، صبح اٹھ کے اس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی یا نماز ادا کی، ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی۔ اب ایک بندہ ساری رات جاگ رہا ہے، ساری رات، ٹھیک ہے، صبح عین نماز کے وقت وہ سو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے ذرا سونا نیند کا غلبہ، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے سو جانا، فرق ہوتا ہے ان چیزوں۔ آپ ذرا سامنا کریں، ہم کیسے پہچان کریں؟ یہ تو پہچان کیسے ہوگی؟ ہم نے ساری زندگی بے حیائی کے مناظر دیکھے انہی آنکھوں کے ساتھ، تو ہم سرکار کی پہچان کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں نا، ہم نے قرآن کھول کے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیسے پھر قرآن کو پڑھیں گے؟ ہم نے عربی میں وہاں پر جواب دینا، عربی میں جواب دینے وہاں پر ہم کیسے؟ ہمیں تو قرآن اوپر سے دیکھے، کون ہے جی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اچھا جی واہ، یہ قرآن تو پڑھ کے سنائیں۔ نہیں مجھے قرآن نہیں آتا، تو کب پڑھیں گے آپ؟ مجھے بتائیں نا، کب ہم پڑھیں گے؟ نماز کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ویسے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، ولیمے میں آپ 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے رہیں، برات بھی لیٹ ہو جاتی ہے، سارا کچھ معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا بیان میں 5-10 منٹ اوپر چلے جائیں تو ہو میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ پاک آپ خوش رکھے، آپ بڑے ایسے ہیں، مجھے کبھی اس چیز کی وہ شکایت نہیں ملی ہے۔ ویسے میں عرض کروں کہ دین ہم کب سیکھیں گے؟ ہم نے دین تب سیکھنا جب ادھر سے اللہ اکبر کے آواز ہے، امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہے، باہر جو چوک میں کھڑے ان کو پتہ چل گیا جی بس نا جمعہ شروع ہو گیا، چلو باغی جاؤ۔ پھر کئی وہ آ کے کئی مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی وضو خانے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی واش روموں کے آگے، کہیں اور بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ کب سیکھیں گے دین؟ ہم کب جا کے اللہ کی پہچان کریں گے، اس کے رسول کی پہچان کریں گے؟ اللہ کے بندے اللہ کے نبی سے لو لگائیں، جیسی کمر میں جائیں اور کوئی بھی ساتھ نہیں آگا۔ مجھے بتائیں کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنی امتی کی قبر میں جائے، ہمارے نبی کے علاوہ۔ ہمارے نبی محمد عربی کتنا پیار کرتے ہیں سرکار ہمارے ساتھ، کوئی بھی نبی نہیں ہے کہ جو اپنی امتی کی قبر میں جائے، صرف میرے آقا تو جا۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک نبی کیسے اتنی قبروں میں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جب منکر نکیر ہر قبر میں جا سکتے ہیں تو سرکار بھی ہر قبر میں پھر آ سکتے ہیں۔ جب جنت کی کھڑکی کھل جائے گی پھر مومنین کی اتنی جتنی اس کی وسعت ہوگی، جہاں تک دیکھے گا اس کی قبر لمبی ہو جائے گی۔ جب اتنا کچھ ہوگا وہاں پر عذاب بھی ہوگا، پھر کیا ہے جی؟ پھر جناب والا روح کہاں جائے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روح، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح کو عذاب ہوگا، قبر جسم کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن عقیدہ اہل سنت ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا۔ اب روح کہاں جاتی ہے؟ تھوڑا سا اس طرف بھی آ جائے۔ اس کی بھی بعض علماء نے اقوال بیان فرمائے، جو مومنین کی روح ہے نا، مومنین کی روح، اب سرکار نے فرمایا کہ یہ سبز پرندوں میں ہوتی ہے، سبز پرندوں میں، یہ سبز پرندوں میں ہوتی ہے، وہ جہاں مرضی سیر کریں۔ اور امام مالک نے اس قول کو فرمایا، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ، کون امام مالک؟ جنہوں نے 40 سال تک سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کے حدیث پاک پڑھائی ہے، وہ امام مالک فرماتے ہیں مومنین کی روح جہاں مرضی جائے، مومنین کی روح جہاں مرضی جائے۔ اب اس کی کہاں درجے ہیں؟ فرمایا سرکار نے فرمایا چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں پر، ٹھیک ہے جی، عرش کے نیچے قندیل ہیں، عرش کے نیچے قندیلوں میں۔ پھر فرمایا مومنین کی روح پرواز کرتی ہے، کس طرح پرواز کرتی ہے؟ حدیث کے پھر اگلی حدیث فرمایا کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے قفس پنجرہ ہوتا ہے، ایک پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے، اب جب آزاد ہوتا ہے تو پھر جہاں مرضی جائے۔ تو انسان کی روح بھی ایسے ہی ہے، جب تک یہ جان جسم میں ہے تو قید ہے نا۔ اب جیسے ہی یہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی یہاں سے نکلی تو پھر جہاں مرضی جائے۔ تو فرمایا پھر اس کی روح پرواز کرتی رہتی ہے، پرواز۔ پھر فرمایا علیین میں، اعلیٰ علیین میں دعا کیا کریں کہ ہمیں اعلیٰ علیین میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے۔ پھر وہاں پر فرمایا ہوگی، پھر فرمایا کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا کافروں کی جو روح ہوگی وہ قید کر دی جائے گی۔ کیسے مراد کیا؟ فرمایا کہ مرگٹ، جہاں پر کافر و مردوں کو جلایا جاتا ہے ان کی روح وہاں پر ہوتی ہے۔ اور پھر یمن کے اندر ایک نالا ہے، نالا، وہاں پر ان کی روح ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سافلین اور سجین، زمین کے نیچے جہاں پر شیطان اور شیطان کے
حواری رہتے ہیں، وہاں پر نیچے ایک جگہ سجین جس کو کہا گیا، فرمایا ان کی روح وہاں پر ہوتی، دردناک قسم کی روح ہوتی، دردناک قسم کی روح ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یہ مومنین کی روح ہوتی ہے۔ اب جب روح نکلی، جب عذاب ہوا، عذاب قبر اور جسم دونوں، لیکن کچھ لوگ ایسے جو مستثنی ہیں عذاب سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حدیث نے مستثنی کا لفظ استعمال فرمایا کہ مستثنی ہیں وہ عذاب سے۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ فرمایا شہید کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ بولتے جاؤ یار، بولتے جائیں۔ آج میں نے آپ کو زیادہ نہیں، میں خود زیادہ بولا، لیکن بولے بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ فرمایا شہید کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے ہیں ڈیلی بیس پر رات کو، ماشاءاللہ آپ کے یہاں ہوتی ہے، امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ سارے سنتے ہیں، تو فرمایا اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا شہید کو۔ فرمایا جو سورہ، اب جو جمعہ کی رات کو اور رمضان میں جو فوت ہوتا ہے اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا، اللہ پاک کی شان اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر تابع فرما بردار مومن کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن قبر کے جو دبانے کی وجہ سے سختی ہوگی وہ محسوس ضرور کرے گا۔ جو قبر دباتی ہے اس کی وہ سختی، جو تابع دار مومن ہے وہ اس کی یہ معاملات سارے ایسے ہوں گے۔ اب پھر کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ٹائم ختم ہے، میں نے بڑا تفصیلی جانا تھا، لیکن آپ لوگ بات ہوئی ہے کہ آپ اگر 1 بجے آئیں گے تو میں 1 بجے شروع کروں گا۔ اب جب 1 بجے آتے ہیں یہاں پر 10 بندے بھی نہیں بیٹھے ہوتے، تو پھر میں اس لیے بیچ میں کچھ تھوڑے سے باتیں کر کے میں کہتا ہوں سارے پہنچ جائیں۔ اب میں ہر جمعے میں یہ کہتا ہوں، ایک جمعہ ہوتا ہے آ جائے کریں یار، اللہ پاک اسی صدقے سے میری بخشش فرما دے گا۔ آپ لوگوں کی بخشش، کتنے لوگ آپ میں سے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں، کسی کو کیا پتہ کتنے اللہ کے ولی بیچ میں بیٹھے ہوں گے، اور کبھی بھی عبادت پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرنا، نہیں میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی، اب حاجت نہیں، میں نے بڑے حج کر لیے، میں نے بڑے روزے رکھ لیے، میں نے زکاتیں ادا کر دی، کبھی بھی نہیں۔ جب بھی کہو یہ کہو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے آئیں؟ بس ایک واقعہ پھر میں اجازت چاہوں گا، میں نے آگے وہ بیان کرنا تھا جوج مجوج کا، پھر وہ کچھ باتیں میں نے اور بیان کرنی تھی تفصیلی، لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا۔ بس آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد اس کی 5ویں ہے، صفحہ نمبر 356 ہے، کتاب التوبہ ہے، اور جو حدیث نمبر ہے 12277 ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل یہ بات بیان، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے نے 500 سال تک عبادت کی۔ آخری بات، جا کے بیٹھے ہو، جا سن رہے ہیں، آخری بات ہے بس، 500 سال تک اس نے عبادت کی۔ عبادت کیسے کہ سمندر کے اندر پہاڑ کے اوپر اللہ رب العالمین ایک درخت انار کا اگایا، تناور ہوا، اس نے پھل دیا، اس کے ساتھ انار لگے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ اب وہ اس درخت سے نار اتارتا، میں نے کتاب حوالہ صفحہ بھی بتا دیے تاکہ کوئی شک و شبہات میں نہ ہو۔ اب وہ اتارتا، کھاتا، وہ انار کھاتا اور پانی پیتا، پھر عبادت میں لگ جاتا، عبادت کرتا رہتا۔ 500 سال تک اس نے عبادت کی ہے، 500 سال تک۔ اب جب 5 سال عبادت کی، اب اس کا وقت وصال قریب آ گیا۔ اب جب اس کا وقت وصال قریب ہے، حضرت اسرائیل روح لینے کے لیے تشریف لے کر گئے، تو اس نے کہا جی مجھے اگر اللہ پاک سے آپ اجازت لے دے تو میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، 2 رکعت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ کر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو نماز عصر کا وقت ہوگا۔ اب جس نے کبھی پڑھی نہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ بعض فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، مجھے نماز عصر ادا کرنے دو۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، عصر کی نماز کی بڑی وعید ہے، چھوڑنے کی بات یاد رکھیے گا، اور اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ عصر کی نماز میں بہت زیادہ سختی، ہر نماز کا اپنا مقام ہے، ہر نماز کا، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں۔ اب وہ بندہ اس نے کیا کیا، سجدے میں گیا تو اس کی روح پرواز انسری، وہ روح پرواز کر گئی۔ اب روح جب پرواز کر گئی تو حضرت جبرائیل یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم جب زمین اور آسمان سے زمین پر جب جاتے ہیں نا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جب جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس بندے کو دیکھتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے۔ فرمایا جب قیامت کے دن، بس آخری بات، قیامت کے دن اس بندے کو نہ بلایا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اب جب اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے پر میری رحمت ہے، یہ میرا عبادت گزار بندہ ہے، اس کو جنت میں جانے دو۔ اب جیسے ہی وہ بندہ جانے لگتا ہے، وہ بندہ کیا کہے گا؟ غور سے سنیں، میں نے کتاب صفحہ حدیث کا حوالہ اس لیے دیا کہ غور سے سنیں۔ وہ بندہ کہے گا یہ اگر مجھے جنت میں جانے دیا جا رہا ہے نا، تو یہ میری 500 سال عبادت کرنے کی وجہ سے جانے دیا جا رہا ہے۔
ذرا غور سے سنیے گا، اگر مجھے جنت میں جانے دیا جا رہا تو کس وجہ سے جانے دیا جا رہا ہے؟ کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس بندے کو دوبارہ ترازو میں لے کر آؤ، وہاں پر اس کے اعمال کو تولو۔ اب جب اس کے اعمال تو 500 سال کے اندر جو اس کو نعمتیں ملی ہیں نا، ساری نعمتوں کی بات نہیں، حدیث ہے، صرف ایک نعمت، آنکھ کو پلڑے میں رکھا جائے گا، آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو آنکھ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے آنکھ۔ فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب جب یہ تو کہے گا یا اللہ نہیں، میرے عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں، میں اگر جنت میں بھی جا رہا ہوں تو تیری رحمت کے صدقے سے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ احمد نہیں کہتے عدل کریں تا تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے بھی منہ کالے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد